عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ یعنی آپ کا میلاد و مولد 12 ربیع الاول کے روز پیر کے دن ہوا اور سن تھا عام الفیل کے 40 دن بعد یا ایک روایت کے مطابق 55 دن بعد حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے کر آئے۔ آپ سرور انبیاء ہیں، تمام انبیاء علیہ السلام کے سردار ہیں، آقا ہیں، تمام انبیاء علیہ السلام کی نبوتیں آپ کی نبوت کے صدقے میں ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے اور یہی حق ہے۔ حضرات گرامی، حضور کے میلاد النبی پر آپ نے خوب بیانات سنے ہوں گے اور خاص طور سے ذکر جو ہے وہ 12 ربیع الاول کے متعلق ہی ہوتا ہے، حضور کی آمد کے متعلق، لیکن ہمارے آقا وجہ وجود کائنات ہیں۔ تمام کائنات آپ کے وجود اقدس کی وجہ سے وجود میں آئی، اور جیسا کہ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ حضور آخری نبی ہیں اور حضور سب سے پہلے نبی بھی، حالانکہ آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی ہیں جو اس دنیا میں تشریف لے کر آئے، لیکن حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت دنیا میں آنے کے بعد ہی نہیں بلکہ دنیا اور زمین اور آسمان پیدا کرنے سے بھی پہلے تھی، کہ آپ نے فرمایا کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم اپنے خمیر میں تھے، یعنی ان کا خمیر گوندا جا رہا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام حضور کے بعد تشریف لے کر آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے نہیں معلوم کہ میری عمر کتنی ہے، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا فرمایا تو میں نے آسمان میں ایک ستارے کو دیکھا جو 70,000 سال میں ایک مرتبہ نمودار ہوتا ہے، اور اس ستارے کو میں نے 70,000 بار دیکھا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل وہ ستارہ میں ہی تھا۔ بعض روایتوں میں آیا 70,000، بعض میں آیا 70 مرتبہ۔ فرمایا کہ وہ ستارہ اے جبریل میں ہی تھا، تم نے میری ہی زیارت کی۔ تو حضور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی سب سے اولین اور افضلین مخلوق ہیں، یعنی ہمارا جو دین اسلام ہے، مذہب اسلام ہے، ہم مسلمان ہیں، اللہ رسول کو ماننے والے ہیں، لیکن اس دین کی بنیاد اور پورے کائنات کی وجود کی جو بنیاد ہے وہ عشق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرفہ، کہ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، اس وقت کوئی مخلوق تھی ہی نہیں جو اللہ تعالیٰ کو جانتی اور پہچانتی اور اس کو اپنا رب مانتی، تو رب ماننے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کو جاننے اور پہچاننے کے لیے مخلوق کا ہونا ضروری تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ پہچانا جائے، جانا جائے اور اس سے کوئی محبت کرنے والا ہو۔ کنت کنزا مخفیا، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، فاحببت ان اعرفہ، تو میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں، فخلقت الخلق، تو میں نے پیدا کیا مخلوق۔ اور حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تعالیٰ نے جو چیز سب سے پہلے پیدا فرمائی وہ میرا نور تھا، ومن نور خلق العالم، اور میرے نور سے تمام عالم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ تو سب سے پہلے عدم سے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے نور کا ظہور فرمایا، اور اس نور سے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کے انوارات پیدا فرمائے اور تمام کائنات پیدا فرمائی، زمین اور آسمان پیدا فرمائے، لیکن اس نور کا ظہور کچھ اس طرح سے ہوا کہ عدم سے باہوت سے، عالم باہوت سے جب تجلی ہوئی تو عالم لاہوت پیدا ہوا۔ یہ الفاظ تعلق رکھتے ہیں روحانیات صوفیہ سے، کیونکہ ہمارا تعلق بزرگان دین سے، صوفیہ اکرام سے ہے، اولیاء اکرام سے ہے، اور اولیاء اکرام جو ہے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت کے جو بیانات ہوتے ہیں میلاد کے، وہ جو ہے روحانیت کو ثابت کرتے ہوئے لے کر آتے ہیں۔ اس لیے میں بجائے اس سے کہ 12 ربیع الاول سے آغاز کروں، میں آغاز کر رہا ہوں اس دور سے جب کچھ نہیں تھا، لامکان تھا۔ تو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور عدم سے وجود میں آیا اور عالم لاہوت پر تجلی کری اس نور نے، وہ مقام محبوبیت ہے، اور پھر عالم لاہوت سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم جبروت میں تجلی فرمائی،
عالم جبروت وہ جہاں ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کا اظہار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا خالق ہونا، رازق ہونا، رحمان و رحیم ہونا، کریم ہونا، پروردگار کی، یعنی بندہ جب عالم جبروت کا مشاہدہ کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کا مشاہدہ کرتا ہے، اور یہ مقام صوفی کو حاصل ہوتا ہے کہ صوفی متصف بصفات اللہ، کہ صوفی اسے کہتے ہیں جو اللہ کی صفات کے ساتھ متصف ہوتا ہے، تو وہ اس مقام تک پہنچتا ہے، اور یہی وہ عالم جبروت ہے کہ جہاں پر جنتیں ہیں۔ اور پھر جب اس عالم جبروت سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجلی کری تو عالم ملکوت کو پیدا فرمایا جو کہ فرشتوں کی دنیا ہے، اور اسی کے ساتھ متصل عالم ارواح جو ارواحوں کی دنیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ اور ارواحوں کو پیدا فرمایا۔ پھر اس نور نے جب عالم ناسوت میں تجلی فرمائی تو زمین اور آسمان اور عرش و کرسی اور تمام مخلوقات، انسان، جنات، چرند اور پرند کو پیدا فرمایا۔ اس سے پہلے یہ سب چیزیں ارواحوں کی شکل میں تھی، اور ارواحوں سے پہلے یہ انوارات کی شکل میں تھی، تو یہ سب چیزیں پیدا ہوئیں، اور اللہ تعالیٰ نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف یہ بھی ہے کہ تخلیق آدم سے 14,000 سال پہلے میں اور علی اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک نور کی شکل میں موجود تھی۔ پھر یہ نور پاکیزہ سلوک سے ہوتا ہوا حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے صلب تک پہنچا۔ لیکن قبل اس کے کہ ہم اس بیان پر آئیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ فرشتوں نے اعتراض کیا کہ اللہ تیری عبادت کے لیے تو ہم ہی کافی ہیں، آدم کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرما دیا، آپ کا جسم در جو ہے پیدا فرما دیا اور اس میں روح کو پھونک دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا، جس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسماء کا علم سکھایا، اور آپ کا علم فرشتوں سے بھی زیادہ تھا۔ جب فرشتوں نے آپ سے سوال کیے تو آپ نے ان کے ہر سوال کا جواب دیا، یہاں تک کہ وہ لاجواب ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، فرشتوں اب تم آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر، کہ فرشتوں نے سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، وہ تکبر کرنے والا تھا، وہ عشق کی دولت سے محروم تھا، حالانکہ اس کا مقام یہ تھا کہ اس نے ساتوں آسمانوں کی عبادت کری، لیکن وہ علم کے چکر میں آ گیا اور علم سے اس نے تکبر سیکھا۔ عشق تکبر نہیں سکھاتا، عشق رضائے محبوب، رضائے معشوق سکھاتا ہے، علم آداب سکھاتا ہے، لیکن اگر فتنے میں مبتلا ہو گیا تو وہ تکبر کر بیٹھتا ہے۔ تو حضرات گرامی، وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتا ہوا نوح علیہ السلام، شیس علیہ السلام سے، تمام انبیاء علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام سے، پھر اسماعیل علیہ السلام سے ہوتا ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں، اور پھر مکے میں بنو ہاشم میں، پھر حضرت عبد المطلب کے صلب میں پاکیزہ سلوک سے ہوتا ہوا منتقل ہوا۔ جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ، آپ کا ایک واقعہ ہے، ایک تو خانہ کعبہ سے متعلق ہے کہ وہاں پر جو ہے چاہے زمزم تھا، تو آپ اس کو کئی عرصے سے تلاش کر رہے تھے اور منتیں مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے خانہ کعبہ جو ہے چاہے زمزم مل جائے، تو اگر وہ مل جائے گا تو میں اتنے اونٹ قربان کروں گا، اتنے اونٹ قربان کروں گا، اور آپ نے جو ہے سینکڑوں اونٹوں کی قربانی بھی دی تھی۔ وہ خیر چاہے زمزم مل گیا، اور وہ حضرت عبداللہ، ایک مرتبہ واقعہ یہ ہوا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جو حضور کے والد تھے، آپ نے ان کے نام کے لیے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ میں ان کو قربان کروں گا اگر مجھے چاہے زمزم مل گیا۔ زمزم کا چاہ ان کو مل گیا، قربان کرنا چاہا، لیکن یہ کہ ہاتھی جو غیر سے آواز آئی ان کو عام ہوا، اس کی جگہ تم اونٹوں کی قربانی کر دو، تو انہوں نے کئی اونٹ قربان کی۔ اسی طرح حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کہ وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے سامنے موجود تھا، اس میں سے ایک نور جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تھا، اور وہ جو ہے حضرت ابو طالب میں منتقل ہوا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ حضور کے دادا آپ سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ خیر وہ تو پیدائش کے بعد کے واقعات ہیں، لیکن میں ابرہہ کے
وقت سے لے کر آتا ہوں، اور آپ حضرات کو یہ بتا دوں کہ یہ نور آدم علیہ السلام کی پیشانی میں ہی نہیں چمکا، بلکہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی پیشانی میں بھی چمکا تھا۔ اور ابراہا یوں ہی ہلاک نہیں ہوا، کعبے کو جو منہدم کرنے آیا تھا، اپنا لشکر لے کر آیا تھا، جب وہ وہاں تک پہنچا مکے تک، تو ایک پہاڑ پر جو ہے حضرت عبد المطلب سے اس کی ملاقات ہوئی، اور قریش بھی وہاں موجود تھے، اور اس نے قریش کے جانوروں پر، یعنی اونٹ وغیرہ جو بھی گھوڑے وغیرہ تھے، ان سب پہ اس نے قبضہ کر لیا تھا، اور ایک سفید ہاتھی جو بہت بڑا تھا، ایک بہت بڑا سفید ہاتھی، وہ کعبے کو منہدم کرنے کے لیے لے کر آیا تھا۔ لیکن جو ہی وہ ہاتھی کعبے کی طرف مڑا اور چلا آگے بڑا منہدم کرنے کے لیے، تو وہاں اس نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو پایا۔ حضرت عبد المطلب وہاں کھڑے تھے، اور آپ کی پیشانی میں اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس نور کو روشن فرما دیا تھا۔ اس ہاتھی نے جیسے ہی وہ نور دیکھا تو وہ وہیں سجدے میں گر پڑا، یعنی اسی نور کو جس کو فرشتوں نے آسمانوں پر وہاں سجدہ کیا تھا، اسی نور کو پھر اس ہاتھی نے، سفید ہاتھی نے سجدہ کیا، اور لاکھ کوششوں کے باوجود وہ ہاتھی نے سر نہیں اٹھایا سجدے سے۔ آخر وہ لاچار ابرہا جو ہے واپس جانے لگا اور غصے میں تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ابابیل کا لشکر بھیجا اور اس کو ہلاک کر دیا۔ بہرحال حضرت عبداللہ جو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بزرگوار ہیں، آپ کا بھی ایک واقعہ ہے کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پیشانی میں چمکا کرتا تھا، اور آپ اتنے حسین و جمیل تھے کہ مکے کی بہت ساری عورتیں، قریش کی عورتیں اور دیگر قبائل کی عورتیں آپ سے نکاح کرنا چاہتی تھیں اور پیغام بھیجتی تھیں، لیکن آپ قبول نہیں فرماتے۔ حتیٰ کہ ایک عورت نے کعبے کے پاس سے گزرتے ہوئے جب اس کی نظر آپ کے اوپر پڑی تو وہ آپ پہ عاشق ہو گئی، اور اس نے کہا کہ میں آپ کے اوپر 200 اونٹ قربان کرتی ہوں اگر آپ میرا نکاح قبول کریں، میرا پیغام قبول کریں۔ تو آپ نے جو ہے، آپ وہاں سے گریز کرتے ہوئے اس عورت سے جو ہے نکل گئے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک مرتبہ آپ شکار کے اوپر گئے حضرت عبداللہ، وہاں پر وہب بن مناف جو آپ کے ہونے والے سسر تھے، وہ بھی آپ کے ساتھ شکار پر موجود تھے، تو دیکھا کہ یہودیوں کی ایک جماعت جو ہے وہاں پر، کیونکہ وہ پہلے سے ہی طاق میں تھی کہ ہم حضرت عبداللہ کو شہید کر دیں تاکہ جو ہے وہ آخری نبی جو ہے وہ نہ آ پائے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ شکار پہ گئے تو وہاں وہ جماعت نمودار ہوئی آپ کو ہلاک کرنے کے ارادے سے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت، یہ حضرت وہب بن مناف دیکھ رہے ہیں کہ فرشتوں کی ایک جماعت، غیبی جو ہے مخلوق جو ہے حاضر ہو گئی، اور انہوں نے اس یہودیوں کی جماعت کا مقابلہ کیا اور ان کو وہاں سے بھگا دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے نور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ پھر جب یہ نظارہ انہوں نے دیکھا تو وہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور عرض کیا کہ میں آپ کے بیٹے عبداللہ سے اپنی بیٹی آمینہ رضی اللہ عنہ کا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے قبول فرمایا، حضرت عبداللہ سے عرض کیا گیا، انہوں نے بھی قبول فرمایا اور نکاح ہو گیا۔ تو آپ نے زفاف فرمایا۔ دوسرے روز جب حضرت عبداللہ کہیں سے گزر رہے تھے مکے کی گلی سے، تو وہی عورت کہ جس نے 200 اونٹ قربان کرنے کی بات کہی تھی، اس نے عرض کیا کہ کیا بات ہے کہ میں تمہارے پیشانی کو وہ نور نہیں دیکھ رہی، کیا تم نے کسی عورت سے نکاح کر لیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جی ہاں۔ تو اس عورت نے کہا اب مجھے تم سے کوئی سروکار نہیں، میں اس نور کی بدولت تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور وہ تھی حضرت ورقہ بن نوفل کی بہن۔ پھر حضور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حمل جو قرار پایا، وہ منی کے دن تھے اور جمعے کا روز تھا، جمعے کی شب تھی، اور آپ کی والدہ ماجدہ کو غیب سے آوازیں آتی تھیں، بعض مرتبہ فرشتے ظاہر ہو جاتے تھے، بعض مرتبہ پرندوں کی شکل میں، بعض مرتبہ جو ہے حجاب غیب سے آوازیں آتی تھیں کہ اے آمنہ، تجھے معلوم ہے تو کائنات کی کتنی افضل ہستی سے حمل میں ہوئی ہے، کتنی افضل ہستی کا حمل تیرے اندر ہے۔ بہرحال جب 6 مہینے گزر گئے، ایک فرشتہ حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے آمنہ، تم پر سلام ہو کہ تم اس کائنات کی سب سے افضل ترین ہستی کا حمل تمہارے اندر ہے، تمہارے اندر نبی آخر الزماں ہیں اور وہ تشریف لانے والے ہیں، اور یہ بات تمہیں بہت مبارک ہو، اور جب ان کی ولادت ہو جائے تو ان کا نام محمد
صلی اللہ علیہ وسلم رکھنا. حالانکہ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا، لیکن یہ محمد نام اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا اور فرشتے کے ذریعے پیغام آپ کی والدہ کو دیا. جب حضور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حمل میں تھے، آپ کے والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ حمل کے دوران مجھے یہ محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ میں حمل سے ہوں. جیسے کہ عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے، حمل کی وجہ سے درد ہوتا ہے یا قے آتی ہے، تو ایسی نسوانی شکایات مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حمل کی وجہ سے ہوئی نہیں، بلکہ آخر وقت میں جب وقت ولادت تھا تو اس وقت درد زا ہلکا سا محسوس ہوا. آپ فرماتی ہیں کہ جس وقت وہ حالت مجھ پہ طاری ہوئی کہ جب عورتوں کو طاری ہوتی ہے، میں مختصر کرتا ہوں، تو میں نے دیکھا کہ میرا کمرہ منور ہو گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے میرے سینے کو کشف عطا فرما دیا ہے، میرا سینہ منور ہو گیا ہے. اور عجیب عجیب طرح کی آوازیں، بڑی روبدار آوازیں میں سنتی تھی جن سے میں بڑی مرعوب ہوتی تھی اور میں گھبرا جاتی تھی. یکایک میں دیکھتی ہوں کہ ایک جو ہے مرغ کا پر، ایک پرندہ اپنا پر جو ہے وہ میرے سینے پہ مل رہا ہے، جس کی وجہ سے میرا جو ہے وہ ہولے دلی، وہ گھبراہٹ، وہ درد، وہ جو ہے درد زا کا جو درد ہوتا ہے وہ دور ہو گیا اور میں سکون سے ہو گئی. پھر یکایک میں دیکھتی ہوں کہ میرے کمرے کے اندر جو ہے انوارات کا ظہور ہوتا ہے اور عبد مناف کے قبیلے کی عورتوں کی طرح لمبی لمبی عورتیں میرے کمرے میں ظاہر ہوتی ہیں. وہ کمرہ دراصل کمرہ نہ رہا بلکہ اس کمرے میں جو ہے نا یہ سمجھیے کہ روحانیت داخل ہو گئی اور انوارات داخل ہو گئے. بظاہر تو کمرے کی دیواریں دکھ رہی تھی، لیکن آپ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کی وجہ سے، ولادت کی برکات کی وجہ سے آپ فرماتی ہیں کہ میں بصرہ اور شام کے محلات دیکھ رہی ہوں اور میں نے دیکھا کہ کسریٰ کے محل کے جو ہے 14 کنگورے جو ہے گر گئے آپ کی ولادت کے وقت. اور آپ فرماتی ہیں کہ اس وقت میں نے دیکھا کہ مشرق اور مغرب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اللہ تعالیٰ نے جھنڈے نصب فرما دیے. ایک جھنڈا مشرق میں لگا ہوا ہے، ایک جھنڈا مغرب میں. یہ کوئی مکہ مدینے کے مشرق مغرب نہیں، یہ دنیا کے مشرق مغرب نہیں، تمام عالم کے مشرق اور مغرب اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ پر اس وقت روشن فرما دیے کہ حضور کی ولادت کی وجہ سے تھی. اور ایک جھنڈا کعبہ معظمہ کی چھت کے اوپر نصب فرما دیا. اور حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر کے کنارے 70,000 درخت مشک کے آپ اللہ تعالیٰ نے اگا دیے اور 7 آسمان کے اوپر ایک ستون یاقوت کا اور ایک ستون زبرجد کا لگوا دیا اور جنت کے 7 دروازے کھلوا دیے تھے، آسمانوں کی رحمتوں کے دروازے کھلوا دیے تھے اور اعلان کر دیا فرشتوں میں کہ سب خوشی مناؤ. تو تمام زمین اور آسمان یعنی تمام عالم ملکوت میں آپ کی خوشی منائی گئی. اور دنیا میں بھی یہ ہوا کہ جتنے جادوگر تھے اور جو ان کے جادو وغیرہ اور شیطانی طاقتیں تھیں وہ سب اوندھی پڑ گئی، شیاطین کو قید کر لیا گیا. یہ آپ کے ولادت کی برکات ہے. میلاد شریف اندھیرے اجالوں میں بدل گئے، زمین اور آسمان کو روشن کر دیا گیا، سجا دیا گیا. اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ آسمان کے سارے ستارے میرے کمرے کی چھت پر آ گئے. کمرے کی چھت پر سیدھ میں آ کر ستاروں کا ایک بہت بڑا جو ہے وہاں مجمع ہو گیا ہے، ایک کہکشاں بن گیا ستاروں کا. میں یہ دیکھ رہی ہوں اور فرماتی ہیں کہ میں فرشتوں کو دیکھ رہی ہوں. کہتی ہیں کہ جب ولادت کا وقت قریب آتا ہے تو میں دیکھتی ہوں کہ ایک فرش جو ہے زمین اور آسمان کے درمیان کھینچا گیا ہے اور اس میں فرشتے جو ہے چاندی کے آفتابے لے کے کھڑے ہیں اور پرندوں کے پر پھڑپھڑانے کی آواز آ رہی ہے اور طرح طرح کے پرندے میں دیکھ رہی ہوں. پھر آپ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ عبد مناف کی لڑکیوں کی قد کے برابر کی عورتیں جو ہیں وہ میرے کمرے میں میرے پاس آ گئی ہیں. یہ کون تھیں؟ آپ فرماتی ہیں کہ یہ حضرت آسیہ فرعون کی بیوی اور حضرت جو ہے مریم بن عمران وہ تشریف لے کر آئیں اور ان سے پوچھا گیا کہ یہ باقی کی عورتیں کون ہیں؟ تو انہوں نے بتایا یہ سب حور العین ہیں جو آپ کی دائی کی خدمت کے لیے یہاں حاضر ہوئے. فرماتی ہیں کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تولد ہو گئے. جب حضور تولد ہوئے تو آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ سجدے کی حالت میں ہیں اور دونوں انگلی سبابہ انگلیاں جو ہوتی ہیں وہ آپ نے اٹھا رکھی ہیں اور آپ مناجات کر رہے ہیں. پھر میں دیکھتی ہوں کہ کوئی کہنے والا یہ کہتا ہے
کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمینوں کے مشارق اور مغارب کی سیر کراؤ، اور تمام مخلوقات سے آپ کا تعارف کراؤ، اور آپ کا اسم بتاؤ، اور آپ کی صفات کا اظہار کراؤ کہ وہ جان جائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ تو فرشتے آپ کو ایک بادل نمودار ہوا، اور اس میں آپ کو جو ہے ریشم کے ایک دبیز کپڑے کے اندر آپ کو لپیٹ کر وہ لے گئے، اور آپ کو ساری دنیا کے مشرق و مغرب کی مخلوقات سے ملایا اور سیر کرائی ساری دنیا کی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ تمام جن و انس اور تمام ملائکہ اور تمام مخلوقات کی ارواحوں سے آپ کا تعارف کرایا گیا حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ ہم اب پیدا ہوئے اور ہم نے آپ کا دور نہیں دیکھا، لیکن حضور ہمیں جانتے ہیں کیونکہ ہماری ارواحوں سے جبھی ہمارا تعارف ہو چکا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضور کی نبوت آپ کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی تھی اور بعد میں اور ہمیشہ رہے گی، کیونکہ حضور کی نبوت جو ہے وہ نبوت مطلقہ ہے، جس کی جیسی نبوت کوئی دوسری ہو نہیں سکتی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ جب حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہاں کی سیر کرا کر اور تمام جہاں سے آپ کو تعارف کرا کر واپس لایا گیا، تو 3 فرشتے اس وقت آپ کے حجرے میں موجود تھے، اور انہوں نے لا کے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بی بی آمنہ کے سامنے رکھا۔ تو آپ کہتی ہیں کہ میں نے ان کو ریشم کے سبز کپڑے میں ملبوس پایا، اور پھر میں نے ان 3 فرشتوں کو دیکھا، ایک کے ہاتھ میں آفتابہ تھا، ایک کے ہاتھ میں جو ہے تشت تھا، اور ایک کے ہاتھ میں جو ہے ریشم کا کپڑا تھا۔ انہوں نے حضور کو اٹھایا اور آپ کا بوسہ لیا، اور پھر انگشتری نکالی جس سے مہر لگانی تھی، مہر نبوت کی انگشتری نکالی، اور اس کو جو ہے نور میں 7 مرتبہ غسل دیا، اور پھر وہ آپ کے دونوں شانوں کے درمیان نصب کیا مہر نبوت، اور پھر ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر انہوں نے ان کو میرے سپرد کر دیا۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو یتیم پیدا ہوئے تھے، اور آپ کے والد کا جو ہے حمل کے دوران ہی جو ہے وصال ہو گیا تھا۔ تو فرشتوں نے عرض کیا ہے کہ باری تعالیٰ تیرے حبیب مکرم جو ہے یتیم پیدا ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا میں جو ہوں مالک و ناصر ہوں، میں ان کا رازق ہوں، میں ان کا محافظ ہوں، میں ہی ان کا کفیل ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت آپ کی والدہ اور آپ کے دادا اور پھر آپ کے چچا حضرت ابو طالب کے ذریعے کری۔ حضرت ابو طالب، جب مکے کا ایک دستور تھا وہاں کا عرب کا کہ وہ لوگ جو ہے پہاڑی علاقوں میں جہاں جو ہے زمین سرسبز و شاداب ہوتی تھی وہاں اپنے بچوں کو بھیج دیا کرتے تھے دودھ پینے کی عمر میں۔ تو حضرت عبد المطلب نے جو ہے دائی حلیمہ کے سپرد آپ کو کیا، اور یہ واقعہ اس طرح تھا کہ دائی حلیمہ جو ہیں وہ جو ہے دیگر عورتوں کے ساتھ اپنے قصبے سے جو ہے وہاں سے گاؤں سے تشریف لے کر آئیں۔ تو وہ واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے کہ وہ گوشت دراز پہ بیٹھی ہوئی آ رہی تھی، اور ان کے ساتھ ایک اونٹ بھی تھا، ان کے شوہر بھی ساتھ میں تھے، اور وہ اتنے لاغر جانور تھے کہ ان سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ان کے جو گوشت دراز تھا جسے ہم جو ہے عام زبان میں گدھی کہتے ہیں، تو وہ جو ہے اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، وہ اتنی کمزور تھی، اور اونٹنی ایسی تھی کہ اونٹنی سے دودھ نہیں نکل رہا تھا، ایک قطرہ دودھ نہیں نکل رہا تھا، اور ان کا جو گاؤں تھا وہاں پر زمین بالکل خشک تھی، قحط پڑا ہوا تھا، اور بلکہ عرب کا یہی حال تھا۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے طفیل وہ ساری جو ہے نا وہ قحط سالی وہ دور ہوئی، اور عرب کی زمین سرسبز و شاداب ہو گئی، اور حضور کی آمد پر جو ہے تمام شجر و حجر نے جو ہے بشارت دی، مبارکباد دی اور سلام عرض کیا۔ یعنی اس رات کو شب میلاد کو ایک روایت میں آتا ہے کہ تمام دنیا میں جہاں جہاں بھی بے زبان جانور تھے سب کو جو ہے زبان عطا کری، اور انہوں نے عربی زبان میں حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت دی، لوگوں کو اعلان کیا اور سلام پڑھا کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کہ آج ہمارے نبی جو ہے ہمارے درمیان دنیا میں تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ۔ بہرحال تو حضرت آمنہ حضرت دائی حلیمہ جو ہیں وہ وہاں مکے میں تشریف لے کر آئیں، اور دیگر عورتیں بھی جو ہیں ساتھ تھیں، سب عورتوں نے جو ہے بچے لے لیے گھر گھر سے، لیکن حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی عورت لینے کے لیے اس وجہ سے تیار نہیں تھی کہ آپ یتیم تھے، تو سب کا یہ خیال تھا کہ بھائی کہ تو والد ہی نہیں ہے تو پھر ہمیں کیا ملے گا معاوضہ وغیرہ۔ بالآخر حضرت جو ہے دائی حلیمہ کو جب یہ خبر ملی تو وہ وہاں پر جو ہے پہنچ گئی،
اور انہوں نے حضرت عبد المطلب سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا. جب کہتی ہیں کہ جب میں نے حضور کو دیکھا تو میں دیکھتی رہ گئی کہ اتنا حسین اور نورانی بچہ میں نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا. کہ آپ جو ہے آپ آرام فرما رہے تھے, آپ سو رہے تھے, اور جب میں آپ کے پاس گئی اور آپ کو قریب سے دیکھا تو آپ نے آنکھیں کھولی, اور آنکھیں کھولی تو آپ کی آنکھوں سے ایک نور نکلتا ہوا آسمانوں کی طرف چلا گیا. پھر میں نے آپ کو گود میں لے لیا اور میں لے کے وہاں سے اجازت دے کے چلی تو ہم لوگ, میں اور میرے شوہر جو ہے, ہم اپنی سواری پہ سوار ہوئے تو ہماری سواری جو چل نہیں رہی تھی وہ ایسی تندرست ہو گئی اور دوڑ دوڑ کے چلنے لگ گئی, اور ہماری اونٹنی بھی جو ہے اس کے تھن دودھ سے بھر گئے اور وہ بھی تندرست ہو گئی, اور عجیب ہی خوشنما سما ہو گیا. وہ گدھی جس کے اوپر وہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار تھی, اس گدھی کو دیکھ کر دوسری عورتوں نے کہا کہ اے حلیمہ یہ وہی گدھی ہے جس پر تو سوار ہو کر ہمارے ساتھ آئی تھی, جس میں چلنے کا دم نہیں تھا, اب یہ دوڑ رہی ہے. مبارک ہو تجھے. اب وہ گدھی کعبے کے آگے رکتی ہے اور اللہ کی حمد بیان کرتی ہے, اور ان عورتوں سے جو یہ عورتیں یہ بات کہہ رہی تھی دائی حلیمہ سے, ان عورتوں سے کہتی ہے کہ اے عورتوں تمہیں معلوم نہیں میں واقعی میں بڑی مبارک ہوں کہ مجھ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے سردار جو ہے وہ مجھ پر جو ہے سوار ہیں. اس گدھی نے عربی زبان میں, فصیح زبان میں یہ بولا, اور حضرت جو ہے دائی حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں جہاں جہاں سے گزر جاتی تو بکریوں کے ریوڑ اور جانوروں کے ریوڑ اور شجر اور حجر سلام کرتے اور کہتے کہ اے حلیمہ تو کتنی مبارک ہے کہ تیری گود میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جذبہ ہوئے. اے حلیمہ تو کتنی مبارک ہے. فرماتی ہیں جب ہم اپنے گاؤں پہنچ گئے, اپنے قریے پہنچ گئے, تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ ہمارا گاؤں جو ہے بالکل بدل چکا ہے, اور وہاں پر سب جو شادابی ہو گئی, اور ہمارے جو مویشی تھے, بکریاں وغیرہ, بھیڑیں وغیرہ, ان کے تھن دودھ سے بھر گیا اور وہ تندرست ہو گئی, اور ہم ان کا دودھ پیتے اور دوسروں کو بھی پلاتے, ورنہ حالات تو یہ تھے کہ کھانے کو نہیں تھا لوگوں کے پاس, نہ ہمارے پاس نہ دوسروں کے پاس. تو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں آپ کے پاس رہے, اور تقریباً 2 سال وہاں پر آپ نے ان کے ساتھ گزارے, اور اس دوران انہوں نے خوب خیر و برکات دیکھی, اور فرشتوں کی زیارت جو ہے حضرت دائی حلیمہ نے بھی کری, اور انوارات کی زیارت کری کہ ہر مہینے جو ہے نور آتا تھا اور فرشتے آتے تھے. آپ فرماتی ہیں کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر مہینے ایک نور آسمان سے آتا تھا اور آپ کے وہ جسم میں داخل ہو جاتا تھا. میں یہ منظر دیکھ کے بڑی تعجب کرتی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے جو وہ شق صدر کا واقعہ ہے کہ آپ کا دل نکالا گیا اور غسل دیا گیا, تو وہ آپ نے اجازت چاہی کہ اماں جان مجھے جو ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ جو ہے بکری چرانے جانے دیا جائے. تو ایک مرتبہ آپ گئے, ایک پہاڑ پر تھے, وہاں پر جو ہے آپ کے قبیلے کے, دائی حلیمہ قبیلے کے کچھ بچے بھی ساتھ میں تھے, تو وہاں پر دیکھا کہ 3 آدمی جو ہے وہ ظاہر ہوئے, وہ فرشتے تھے, اور ایک کے ہاتھ میں جو ہے تشت تھا, ایک کے ہاتھ میں جو ہے نور تھا, کچھ نور کا جو ہے طباق تھا, ایک ایسا برتن تھا جس میں نور تھا. تو ان حضرات نے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر جو ہے ایک چٹان پر لٹایا, اور اس میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے آپ کا سینہ اور پیٹ جو ہے وہ کھول دیا, اور اس میں سے حضور فرماتے ہیں کہ انہوں نے میرے پیٹ کی رگیں نکال کر ان کو نور میں دھویا اور پھر واپس میرے پیٹ میں رکھ دیا. پھر دوسرا شخص آگے بڑھا اور اس نے میرا جو ہے دل نکالا اور اس دل کو پھر چیرا اور اس میں سے سیاہ گوشت کا لوتھڑا نکال کر پھینک دیا, اور پھر اس دل کو میرے جو ہے نور کے پانی میں اس کو غسل دیا گیا, اور غسل دے کر پھر جو ہے واپس میرے سینے میں رکھ دیا, اور پھر انہوں نے میرا سینہ جو ہے بند کر دیا اور مجھے اٹھا کر بوسہ, میری دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ لیا, اور مجھ سے کہا کہ اے حضور, اے سرکار دو عالم, یعنی اے محمد, آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے اوپر کتنی برکات اور انوارات کا نزول ہوا ہے کہ اگر آپ کو بتا دیا جائے تو آپ کی آنکھیں روشن ہو جائیں. یہ کہہ کر وہ فرشتے جو ہے آسمان کی طرف چلے گئے, اور آپ ان کو آسمان کی طرف اس طرح سے دیکھ رہے تھے کہ اس دوران وہ بچے گھبرا گئے جو ساتھ میں تھے, وہ پہلے ہی جا کے جو ہے دائی حلیمہ کو خبر دیا ہے, اور دائی حلیمہ اور ان کے شوہر دوڑتے ہوئے وہاں پہنچے, تو آپ اس چٹان پہ بیٹھے ہوئے جاتے ہوئے فرشتوں کو دیکھ رہے تھے. آپ نے ان کو گود میں اٹھایا اور واپس اپنے گھر لے کر آیا, اور دونوں نے مشورہ کیا کہ جو ہے ہم
ان کو ان کے گھر چھوڑ آتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ پھر کوئی بات ہو جائے, کوئی حادثہ ہو جائے تو ہماری جواب دہی ہوگی. تو وہ گھبرا گئے. دائی حلیمہ ان کو لے کر جو ہے واپس مکہ معظمہ تشریف لائیں تاکہ آپ کے دادا اور آپ کی والدہ کو سونپ دیں. آپ کے دادا کے پاس لے کر آئیں, لیکن جو ہے آپ کو قضاء حاجت ہوئی. مکہ شریف میں داخل ہونے سے پہلے ایک مقام پر آپ رکیں اور آپ نے ایک محفوظ جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھا دیا اور خود قضاء حاجت کے لیے چلی گئیں. جب واپس لوٹیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم